بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 133 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 مدح المذمومی، نمبر 2 مدح الشیبی، نمبر 3 ابو الفتح البسطی، نمبر 4 آخر اور نمبر 5 ابو الفتح کشاجم۔ مدح المذموم کا مطلب ہے بری چیز کی تعریف، مدح الشیبی بڑھاپے کی تعریف، ابو الفتح البسطی کے اشعار، آخر دوسرے شاعر کے اشعار، ابو الفتح کشاجم کے اشعار۔ یہ 5 عنوانات پڑھیں گے۔ مدح المذموم، حسن الجہل وقال آخر لئن كنت محتاجا الى الحلم اننی الى الجہل فی بعض الاحاین احوج وما كنت ارضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني ارضى به حين احرج فان قال قوم ان فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر اسمج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن شاء تقويمي فاني مقوم ومن شاء تعويجي فاني معوج۔ ترجمہ: مدح المذموم بری چیز کی تعریف کرنا، حسن الجہل جہالت کی خوبی، وقال آخر ایک شاعر کا شعر ہے لئن كنت محتاجا الى الحلم اننی الى الجہل فی بعض الاحاین احوج، البتہ اگرچہ میں عقل و دانش کا محتاج ہوں مگر بسا اوقات جہالت کا زیادہ محتاج ہو جاتا ہوں۔ وما كنت ارضى الجهل خدنا وصاحبا، میں جہالت کو رفیق اور دوست کے اعتبار سے پسند نہیں کرتا، ولکننی ارضى به حين احرج، مگر بوقت ضرورت اس پر بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ فإن قال قوم، پس اگر لوگ یہ کہیں ان فیہ سماجة، کہ اس میں تو قباحت ہے، فقد صدقوا، تو یقیناً وہ راست گو ہیں، والذل بالحر اسمج، مگر ذلت شریف شخص کے لیے اور بھی قبیح ہے۔ ولی فرس للحلم بالحلم ملجم، میرے پاس ایک گھوڑا عقل کا ہے جس کو عقل کی لگام پہنائی گئی ہے۔ ولی فرس للجہل، اور میرے پاس ایک گھوڑا جہالت کا ہے، بالجہل مسرج، جس پر جہالت کی زین کسی ہوئی ہے۔ فمن شاء تقویمی فانی مقوم، تو جو شخص مجھے سیدھا کرنا چاہے تو میں سیدھا ہوں۔ ومن شاء تعویجی، اور جو شخص مجھے ٹیڑھا دیکھنا چاہے فانی معوج، تو میں ٹیڑھا ہوں۔ حل لغات: مدح مدح یمدح مدحا تعریف کرنا، المذموم ذم یذم مذمتا سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بری چیز جس کی برائی بیان کی گئی ہو۔ الحلم، حلم اس کی جمع احلام آتی ہے، عقل و دانش۔ احاین یحین کی جمع ہے، وقت۔ احوج حاج یحوج حوجا، کسی چیز کا ضرورت مند ہونا۔ خدنن، خدنن اس کی جمع اخدان آتی ہے، رفیق ساتھی۔ احرج حرج یحرج حرجا، مشکل ہونا، تنگی کا ہونا۔ سماجتن، سمج یسمج سماجتن باب کرما یکرمو سے قبیح ہونا۔ ملجم، الجم یلجم الجاما لگام پہنانا۔ مسرج، اسرج یسرج اسراجا باب افعال سے زین کسنا۔ مقوم، قوم یقوم تقویما سے ہے سیدھا کرنا۔ تعویجی، عوج یعوج تعویجا باب تفعیل سے ٹیڑھا ہونا، معوج اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ خدنا وصاحبا، یہ تمیز کی بنیاد پر منصوب ہیں۔ فقد صدقوا، یہ جملہ فإن قال کا جواب ہے۔ بالحر اسم جار مجرور اسمجو کے متعلق ہے۔ بالحلم یہ جار مجرور ملجم کے متعلق ہے۔ بالجہل یہ مسرجو کے متعلق ہے۔ وضاحت: جہالت ایک شے مذموم ہے، بری چیز ہے، مگر شاعر نے جہالت کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حسن کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوں تو مجھے عقل کی ضرورت ہے مگر بسا اوقات جہالت اس عقل سے بھی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے اور بوقت ضرورت میں جہالت کو پسند کرتا ہوں۔ اگر لوگ اسے کبھی بتلاتے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے، تم ٹھیک کہتے ہو،
مگر ذلت اس سے بھی زیادہ قوی چیز ہے۔ میرا حال تو یہ ہے کہ بوقت ضرورت حلم اختیار کر لیتا ہوں اور بوقت ضرورت جہل سیدھا بھی ہو جاتا ہوں اور ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہوں۔ سیدھا پن کی ضرورت کے وقت سیدھا اور ٹیڑھے پن کی ضرورت کے وقت ٹیڑھا ہو جاتا ہوں۔ کسی شاعر نے اس مفہوم کی ترجمانی اس انداز سے کی ہے: وقت پڑھنے پہ ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں، وقت پڑھنے پہ ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں، گل کے شیدا ہے مگر خار اٹھا لیتے ہیں۔ عنوان نمبر 2، مدح الشیب مسلم ابن الولید۔ الشیب کرہن وکرہن ان یفارقنی اعجب لشیء علی البغضاء مودود۔ مدح الشیب، بڑھاپے کی تعریف، مسلم ابن الولید کے اشعار ہیں۔ کہتا ہے الشیب کرہن، بڑھاپا ناگوار ہے، وکرہن ان یفارقنی، اور اس کا مجھ سے جدا ہونا بھی ناگوار ہے۔ اعجب لشیء علی البغضاء مودود، تو ایسی چیز پر تعجب کر جو ناپسندیدگی کے باوجود بھی محبوب ہے۔ کرہن، کرہ یکرہ کرہن، ناپسند ہونا، فارق یفارق مفارقتاً، جدا ہونا۔ اعجب، عجب یعجب عجباً، اچھا لگنا، بھلا لگنا۔ بغضاء، ناپسندیدگی۔ مودود، ود یود سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، محبت کرنا، چاہنا، پسند ہونا۔ اس شعر میں شاعر نے بڑھاپے کی تعریف کی ہے کہ بڑھاپا ایک ناپسندیدہ چیز ضرور ہے مگر اس کی جدائیگی بھی گوارا نہیں ہے، یعنی بڑھاپے سے جدا ہونا یہ بھی گوارا نہیں، کیونکہ بڑھاپے کی جدائی کا مطلب موت ہے، اور موت کو کون پسند کرے گا؟ یہ عجیب بات ہے کہ بڑھاپا مبغوض ہونے کے باوجود بھی محبوب ہے، اسے پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ زندگی ہر ایک کو پیاری ہے، کم از کم اس درجے کے اندر ہو کہ بوڑھا رہے اور مرے نہیں، تو ہر ایک یہی چاہتا ہے، ہر ایک کو اس سے محبت ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بڑھاپا ہر ایک کو محبوب ہے، اس کی ناپسندیدگی کے باوجود بھی۔ عنوان نمبر 3، ابو الفتح البسطی۔ یا شیبتی دومی ولا تترحلی وتيقني أني بوصلك مولع قد كنت أجزع من حلولك مرة فالآن من خوف ارتحالك أجزع۔ ابو الفتح بستی کا کہنا ہے، یا شیبتی، اے بڑھاپا، دومی، ہمیشہ رہ، ولا تترحلی، اور مت جا، کوچ مت کر، وتيقني، اور یہ یقین کر، انی بوصلك مولع، کہ میں تیرے وصال کا شیدائی ہوں۔ فقد كنت اجزع من حلولك مرة، اس سے پہلے تو میں تیرے آنے سے گھبراتا تھا، فالآن من خوف ارتحالك اجزع، اور اب تیرے چلے جانے کے خوف سے زیادہ گھبرا رہا ہوں۔ دومی، دام یدوم دواما، ہمیشہ رہنا۔ تترحلی، ترحل یترحل ترحلا، باب تفاعل سے کوچ کرنا، جانا۔ تیقن، تیقن یتیقن تیقنا، تفاعل سے یقین کرنا۔ بوصل کا وصل، ملاپ، مل جانا۔ مولع، اولع بشیء یولع ایلاعا، باب افعال سے شیدائی ہونا، دل دادا ہونا۔ اجزع، جزع یجزع جزعا، سے گھبرانا۔ حلول، حل یحل حلولا، اترنا۔ ارتحال، ارتحل یرتحل ارتحالا، کوچ کر جانا۔ دومی، یہ ترکیب میں جواب ندا واقع ہے۔ انی بوصلک مولع، یہ پورا جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر تیقنی کا مفعول ہے۔ من خوف ارتحالک، یہ جار مجرور اجزع سے متعلق ہے۔ ان اشعار کے اندر ابو الفتح بستی یہ کہنا چاہ رہا ہے، بڑھاپے کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یا شیبتی، اے بڑھاپے، تیرا رہنا ہی بہتر ہے، اور میں تیرے اپنے پاس رہنے کا دل دادا ہوں اور شیدائی ہوں۔ پہلے تو میرا حال یہ تھا کہ میں تیرا نام سن کے گھبراتا تھا کہ تیرے آنے سے میری جوانی کی رنگ رلیاں ختم ہو جائیں گی، اور تو ایک کری اور ناپسندیدہ چیز تھا میرے لیے، مگر اب تیرے آنے سے مجھے سکون ہے، اور تیرے جانے سے میری گھبراہٹ بڑھ جائے گی، کیونکہ اگر تو چلا گیا تو پھر میرا اگلا ٹھکانہ قبر ہی ہوگا۔ اس لیے اب تیرا میرے پاس رہنا یہ مجھے محبوب ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ سے جدائیگی ہو اور تو کوچ کر جائے، بلکہ تو ہمیشہ رہے یہیں پر ہی۔ عنوان نمبر 4، آخر، دوسرے شاعر کے اشعار ہیں۔
فَأَمَّا الْمَشِيبُ فَصُبْحٌ بَدَا وَأَمَّا الشَّبَابُ فَلَيْلٌ أَفَلُ سَقَى اللَّهُ هَذَا وَهَذَا مَعًا فَنِعْمَ الْمُغَلِّي وَنِعْمَ الْبَدَلُ۔ شاعر کہتا ہے فَأَمَّا الْمَشِيبُ فَصُبْحٌ، بڑھاپا تو وہ صبح ہے، بدا جو نمودار ہوئی، وَأَمَّا الشَّبَابُ اور بہرحال جوانی، فَلَيْلٌ أَفَلُ تو وہ رات ہے جو غروب ہو گئی۔ سَقَى اللَّهُ هَذَا وَهَذَا مَعًا، اللہ تعالیٰ اسے اور اسے دونوں کو اکٹھے سے راب رکھے۔ فَنِعْمَ الْمُوَلِّي تو کیا ہی بہترین ہے جانے والی چیز، وَنِعْمَ الْبَدَلُ اور کیا ہی بہترین ہے اس کا بدل۔ مشیب شابہ یشیب شیبن سے بڑھاپا، بدا بدا یبدو بدون ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ افلو افلا یافلو افلن، باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے غروب ہونا۔ سقا یسقی سقان سیراب کرنا۔ مولی واللہ یولی تولیتن، باب تفعیل سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، چلا جانا۔ اما اور اما یہ حرف تفصیل ہیں، اس کے جواب میں فا کا آنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے فصبح اور فلیل دونوں اما کا جواب واقع ہیں۔ ان اشعار کے اندر شاعر نے بڑھاپے کو صبح سے اور جوانی کو رات سے تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ جوانی کا جانا ایسے ہی ہے جیسے رات کا ختم ہو جانا، اور بڑھاپے کا آنا صبح کے نمودار ہونے کی طرح ہے۔ جانے والی چیز بھی بہتر اور آنے والی چیز بھی بہتر ہے، خدا دونوں کو خوش رکھے۔ یعنی جانے والی جوانی اس لیے بہتر ہے کہ ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ جوان ہو، کہ اس میں قوت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر، اور ہر ایک جوانی کی رنگ رلیوں سے تمتع اور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ بہترین چیز ہے۔ لیکن بڑھاپا اس معنی میں بہتر ہے کہ چلو جوانی نہ رہے، بڑھاپے میں انسان زندہ تو رہتا ہے، قبر کی تاریکیوں میں زیر زمین تو نہیں رہتا، اپنے لیے دنیا کے اندر اعمال کر سکتا ہے، اچھے اعمال کر لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بڑھاپا بھی بہترین بدل ہے اور بہترین چیز ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہوتا ہے انسان کے پاس، کہ ایک مہلت ہوتی ہے بڑھاپا گویا کہ نیک اعمال کرنے کی اور زندہ رہنے کی اس کے لیے ایک امید ہوتی ہے، تو اس لیے بڑھاپا بھی بہتر ہے۔ عنوان نمبر 4، ابو الفتح کشاجم تفکرت فی شیب الفتى وشبابہ فأیقنت ان الحق للشیب واجب یصاحبنی شرخ الشباب فینقضی وشیبی لی حتی الممات مصاحب۔ شاعر کہتا ہے، ابو الفتح کشاجم کہتا ہے، تفکرت فی شیب الفتى وشبابہ، میں نے انسان کے بڑھاپے اور اس کی جوانی میں غور و فکر کیا۔ فأیقنت ان الحق للشیب واجب، تو میں نے یقین کر لیا کہ بڑھاپے کا حق واجب ہے۔ یصاحبنی شرخ الشباب فینقضی، جوانی کی ابتدا میرے ساتھ رہتی ہے، فینقضی پھر ختم ہو جاتی ہے، وشیبی لی حتی الممات مصاحب، اور بڑھاپا مرنے تک میرے ساتھ رہے گا۔ تفکر تو تفکر یتفکر تفکرن، سوچو بچار کرنا۔ الفتح نوجوان، ایقن تو ایقن یوقن ایقانا یقین کر لینا۔ یصاحبنی صاحب یصاحب مصاحبتاً ساتھ رہنا۔ شرخ شرخ یشرخ شروخا الصبیہ، باب نصر ینصر سے جوان ہونا۔ انقضا ینقضی انقضاء گزرنا۔ ممات ممات یہ مصدر میمی ہے۔ ان الحق للشیب واجب، یہ جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر ایقنتو کا مفعول ہے۔ وشیبی لی مصاحب، لی جار مجرور مل کر یہ مصاحب ان سے متعلق ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کے مرحلوں میں غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بڑھاپے کا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کی مصاحبت انسان کے ساتھ زیادہ رہتی ہے۔ جوانی تھوڑے دنوں کے لیے آتی ہے اور چند دنوں کے بعد جوانی گزر جاتی ہے، جبکہ بڑھاپا مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور جب تک انسان کے اندر زندگی ہے بڑھاپا اس سے بے وفائی نہیں کرتا، وفا کرتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے فَأَيْقَنْتُ أَنَّ الْحَقَّ لِلشَّيْبِ وَاجِبُ، کہ میں نے یقین کر لیا کہ بڑھاپے کا حق زیادہ ہے جوانی کی بنسبت، کہ وہ مرتے دم تک وفا کرتا رہتا ہے۔